آئیڈیل رہبر رہنما اس کو مانو جس تک آپ کی رسائی ہو، اور اس کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے آپ کی مسجد کا اپنا امام۔ جس مسجد میں آپ رہتے ہیں اس مسجد کے امام کے ساتھ رابطہ رکھو۔ لیکن کیا سارے لوگ اپنے امام کو امام سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو امام کو غلام سمجھتے ہیں اور غلام بنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، پیچھے سے مقتدی کہیں گے پھیرو سلام تو پھیرے گا، ورنہ نہیں پھیرے گا۔ خبردار، اگر کوئی ایسا امام ہے تو اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ امام امام ہوتا ہے، امام غلام نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ امام کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور امام کو اپنی غلامی کی زنجیر میں ڈالنا چاہتے ہیں، سمجھ لو وہ اپنے لیے جہنم کے راستے میں بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں۔ امام آپ کا غلام بنے گا؟ وہ امام چاہے ناظرہ خواہ ہو، وہ امام چاہے حافظ قرآن ہو، وہ امام چاہے قاری قرآن ہو، وہ امام چاہے عالم دین ہو، وہ امام چاہے مفتی ہو، وہ امام چاہے محدث ہو، امام جو مرضی ہوگا وہ امام آپ کا امام ہوگا۔ امام کے بارے میں خبردار، غلامیت کا تصور نکال دو۔ آج پوری دنیا کے اندر فرعونیت آ گئی ہے، نمرودیت آ گئی ہے، ظالم بن گئے ہیں، مقتدی بھی، کمیٹیاں بھی، سارے کے سارے اماموں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ پر اماموں کو بلا وجہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو اپنے قبضے میں رکھا جاتا ہے، جیسا ہم کہیں گے ویسا کرو۔ خبردار، امام کو بالکل ایسا نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ الیاذ باللہ، خدا نخواستہ اگر یہ امام خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جس سے امن کو خطرہ ہے، ایسا کام کر رہا ہے جس میں مقتدیوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ رہی ہے، ایسا کام کر رہا ہے جیسے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، پھر ایسے امام کی قتل کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ امام امت کا پیشوا ہے، امام امت کا رہبر ہے، امام امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس لیے امام کی قدر اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ یہ امام نائب رسول ہوتا ہے، خالی ناظرہ خواہ ہے آپ کا امام، یہ آپ کا امام ہے، یہ نائب رسول ہے۔ اس جگہ پر بندہ آتا نہیں ہے، من جانب اللہ اس کو لایا جاتا ہے۔ اس کی نظیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے صف میں تھے، اللہ کے نبی نے وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا۔ عمر فاروق آگے تھے، ان کو پیچھے کے نہ، یہاں پر لایا جاتا ہے۔ ہاں، انسان، امام انسان ہے، غلطی بھول چوک اس سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے امام سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ اس کو کہ امام صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر واقعی وہ غلط ہے اور امام اس کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے، پھر یہ امام ہونے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی امام ہے، واقعی امام ہے، تو پھر امام کو اپنا پیشوا جانو۔ جس امام کو آپ روزانہ 5 وقت کی فرض نماز حوالے کر کے آتے ہو اور باہر نکل کر اس امام کی غیبتیں کرتے ہو، اس امام کی چغل خوریاں کرتے ہو، اس امام کے خلاف بکواس بازی کرتے ہو، اس امام کے خلاف تحریریں چلاتے ہو، اس امام کے خلاف ٹولیاں بازی کرتے ہو، تو آپ اپنے لیے جنت کا راستہ نہیں، جہنم کا راستہ بنا رہے ہو۔ لہذا اس امام کی قدر کیجیے۔ آپ کی 10-50 مقتدیوں کا امام ہے، یا 500 مقتدیوں کا امام ہے، یا 5000 کا امام ہے، وہ امام ہے۔ آپ 5 وقت فرض نماز اس امام کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ اگر اس امام کی نماز درست تو آپ کی نماز درست، اور اس امام کی نماز درست نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھ کر بھی بے نمازی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس امام پر اعتماد کیا ہے، اس لیے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لہذا آپ تمام مسائل کے حل اپنے امام سے پوچھو۔ ہاں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے امام صاحب کے پاس اتنی نالج نہیں ہوگی، اتنا علم نہیں ہوگا، علم کمزور ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ علم کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ شروع سے چلا رہے جو قرآن نے اعلان کیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ امام صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیے، امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو خبردار آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے تو یہ کیوں امام چو امشن مسلک پتہ ہی نا،
عین ممکن ہے کہ امام صاحب سے نماز کے اندر سہو ہو گیا، اور ایسا سہو ہو گیا، مقتدیوں نے کہا حضرت ایسے ہو گیا، اب نماز ہوئی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب خود پریشان ہو گئے، پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے مسئلے کا حل نکلے، بعض دفعہ بالکل نماز کے وقت میں ابھی بندہ مصلی پر ہوتا ہے، فون آ رہا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار یہ تو جاننے والا ہے، یہ تو حافظ قاری ہے، اس کو اتنی بدھی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے کیوں فون کر رہا ہے، بندہ نہیں اٹھاتا، پھر دوبارہ پھر سے بارہ، بندہ مجبوری میں فون اٹھتا ہے، نبر ناز مفتی صاحب مسئلہ گو خراب، بس اس نماز پڑھنا یہ گڑبڑ ہوگی، اس کا حل بتاؤ۔ تو بندہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے میں کتاب میں دیکھ لوں گا، کتاب میں نہیں ہوگا میں اپنے بڑے سے معلوم کر لوں گا، لیکن یہ عیب کی بات نہیں۔ لہٰذا اپنے بڑوں کے ساتھ اور علماء اکرام کے ساتھ رابطہ رہے گا تو بندہ راہ راست پر آ جائے گا۔ جو ہم دائیں بائیں حل تلاش کرتے ہیں اس سے حل نکلے یہ کوئی ضروری نہیں، ممکن ہے نکل جائے گا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ دور کے عالم سے آپ رابطہ رکھو گے، کبھی اس سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اس سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے عرض کی اپنے امام کے ساتھ رابطہ رکھو، وہ امام آپ کو صحیح گائیڈ لائن کرے گا اور انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل نکالے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا حل یقیناً قرآن کے اندر ہے، آپ اسی کی اتباع شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی